بسم اللہ الرحمن الرحیم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا کا منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی اور اس کی وضاحت میں چند اہم نکات اور قرآن مجید کی چند دیگر صورتوں کی آیات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے حمزہ لیسا، یعنی کیا، سوال کے لیے آتا ہے۔ لیسا نہیں ہے، توجہ فرمائیں، سوال عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں بھی بعض اوقات پوچھنے کے لیے لایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات شکل و صورت سوال والی ہوتی ہے لیکن وہ سوال سننے والے کی کسی بات کا انکار کرنے کے لیے وہ بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پر کوئی بڑا بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے اور اس کے سامنے بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں اسے روکتی ہے کہ یہ شرارت نہ کرو، وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو ماں اسے کہتی ہے کہ تم نے باز نہیں آنا۔ اب اس کی شکل جو ہے جملے کی سوال کی طرح ہے، گویا کہ پوچھ رہی ہے کہ تم نے باز آنا ہے یا باز نہیں آنا، لیکن اگر اس پر غور کریں تو وہ پوچھ رہی نہیں ہوتی بلکہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ اور اس حرکت کو تمام کر دو۔ اس کو عربی زبان میں استفہام انکاری، یعنی ایسا سوال جو کسی بات کا انکار کرنے کے لیے، یعنی یہ نہ سمجھو، یہ نہ کرو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ظاہری طور پر سوال ہے لیکن در حقیقت کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا یا اللہ کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس پر عمل نہیں کروا سکتا تو غلط سمجھ رہے ہو۔ اللہ کا فیصلہ بھی بہترین فیصلہ ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقیقت حال کا جاننے والا ہے، تمہارے بارے میں، تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ تم نے کوئی کام کیوں کیا تھا، اور اسی طرح اس کی قدرت بھی ہے کہ وہ پھر جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کروائے۔ وہ کمزور نہیں ہے کہ فیصلہ کر دے لیکن فیصلے پر عمل نہ کروا سکے۔ پس الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سے دوسرے کوئی قاضی فیصلہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے فیصلے پر عمل نہ کروا سکے، ہو سکتا ہے کوئی ان کو مجبور کر دے فیصلہ تبدیل کرنے پر، اللہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنا حکم کروائے۔ تمام حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے کل قیامت کے بارے میں تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو تاکہ پھر اس دن کی جیسے تیاری کرنی چاہیے ویسے تیاری کر سکو۔ الیس، کیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی باحکم الحاکمین، احکم اور حاکمین، توجہ فرمائیں، ان دونوں کے بنیادی حروف ہا، کاف اور میم ہے۔ حکم، احکم یعنی سب سے بڑا یا سب سے اچھا یا سب سے طاقتور، کچھ بھی آپ کہہ لیں، سب سے بہترین، سب سے بڑا حکم کرنے والا، احکم۔ حاکمین، حاکم کی جمع ہے یعنی حکم کرنے والے، جتنے بھی حکم کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب سے صحیح حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ نہ اس کے علم میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی قدرت سے کسی اور فیصلہ کرنے والے کی قدرت زیادہ ہے کہ اس کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے یا اس کے فیصلے کو جاری ہونے سے، عمل درآمد ہونے سے روک دے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو احکم سے پہلے با آیا ہے، بے احکم، اس با کو بائے زائدہ کہتے ہیں اور یہ جہاں پر آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جو بات کی جا رہی ہے اس پر مزید تاکید کرنے کے لیے۔ بے احکم الحاکمین یعنی
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکم الحاکمین ہونا ہے، اس پر مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ بات سچی ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ پس آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کا بیان تمام ہوتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ اور اس آیت میں بھی جو پیغام ہے اور میسج ہے وہ یہ کہ گزشتہ آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہ تو جزا کے دن کو جھٹلاؤ، اللہ نے حتماً جزا دینے کا ایک دن رکھا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ تم اس دن خداوند عالم کے فیصلوں کو روک بھی نہیں سکتے، وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، صحیح اور حق پر مبنی فیصلہ کرے گا، اور جب وہ فیصلہ کر لے گا تو پھر اس کے فیصلے کے خلاف بھی کچھ کام کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ 3 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔